سے دین کا پودا دیوبند میں لگوایا ہے، اپنے ہاتھ سے دین کا پودا دیوبند میں لگوایا ہے۔ ان کی پاک امانت کو، ان کی پاک امانت کو، ان کی پاک امانت کو دیوبندیوں نے خوب سنوارا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ دنوں سے حضرت مفتی عمیر قاسمی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوٹیوب پر، اپنے چینل پر، قاسمی میڈیا سروس پر۔ جو حضرات نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ رضا خانی علماء دیوبند کی کتب سے اعتراضات پیش کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ اصل گستاخ علماء دیوبند ہے، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، انبیاء کے گستاخ، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے گستاخی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ بناتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کتابوں کے اندر اصل گستاخی چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے یہ علماء دیوبند کے اوپر بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اب مفتی صاحب نے، مفتی عمیر قاسمی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہ کہ احمد رضا خان کی ان گستاخیوں کو اور بریلویوں کی ان گستاخیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اصل جو گستاخ ہے، گستاخ انبیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ ازواج مطہرات اور گستاخ اہل بیت، جو یہ بریلوی ہے، جو اسلام کا لباس پہن کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اسی کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب نے ویڈیوز بنائے، لیکن بریلویوں کے اندر قہر طاری ہو گیا، ان پہ موت طاری ہو گئی، وہ بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے، لیکن کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو بریلوی حضرات بل میں چھپ کر، حجرے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اسی کے تعلق سے ایک حجرے اور ایک بل میں سے نکل کر ایک مفت سے بنا مفتی، جس کو مفتی کہنے سے مفتیوں کی توہین ہوتی ہے، اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے بل سے باہر نکل کر سب ویڈیو کو 11ویں کا پلاؤ اور بوٹی سمجھ کر ہضم کر لیا، اور اس ہدایت کے بخشش حصہ سوم پر جو مفتی صاحب نے ویڈیو بنا کر یہ ثابت کر دیے تھے کہ جو اصل گستاخ ہے احمد رضا خان، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گستاخ ہے، اس کی گستاخی کو ثابت کیے، تو ان بریلویوں کو چاہیے تھا کہ توبہ کرے، بجائے توبہ کے یہ بل سے نکلا ہوا ایک مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے جواب دینے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا آج ہم دجل و فریب ثابت کریں گے، اور عوام کو جو گمراہ کیا ہے، بتانے کی کوشش کیا ہے کہ گستاخی احمد رضا خان نے نہیں کی، ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ گستاخی احمد رضا خان نے کی ہے، اور اس مفت سے بنے مفتی کی حقیقت بھی بتا دیں گے کہ اس کا کتنا مطالعہ ہے، اور یہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اپنی کتاب سے بھی واقف نہیں ہے۔ چلیے ابھی اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ اس کے بریلوی دھرم کے اصول سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس نے اس ویڈیو کے اندر ہمارے حضرات کا نام بگاڑ کر اس نے اپنے اصول کے خلاف جا کر یہ بددیانت ثابت ہوا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیہ، علامہ احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، ایک کتاب لکھنے والا کرنل محمد انور مدنی، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ 166 پہ لکھتا ہے، حالانکہ بددیانتی ہے، جس کا جو نام ہے وہ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس کی ویڈیو، اس کی ریکارڈنگ، جو 14 منٹ کی ریکارڈنگ اس نے کیا ہے ریکارڈ، اس میں دیکھیے یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے دیوبندی عالموں کے نام کی کیسی دھجیاں اڑائی، کیسے نام لے کر اس نے پیش کیا، اور عوام کے سامنے یہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے مفتی عمیر قاسمی صاحب کی ویڈیو کا جواب دیا تاکہ اس کا چینل چمک جائے، اس کو ویوز مل جائے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ میں مفتی عمیر قاسمی صاحب کا اگر جواب دے دوں تو میرا چینل چمک جائے گا، جبکہ یہ اس کی بددیانتی ہے جو یہ نام بگاڑ کر اپنے اصول کے خلاف جا کر یہ بددیانت ثابت ہوا۔
چلیے سامعین و ناظرین، ہم آپ کو اس نے جو تمہید باندھا ہے، مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے جو شروعات میں تمہید باندھا ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ احمد رضا خان نے جو گستاخی جو واضح کیا ہے عوام کے سامنے، یہ اس کا محض دھوکہ ہے اور یہ اس کی جہالت ہے کہ اس نے کتب کا اپنی گھر کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بات نہیں کرتا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی اور عوام کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ علماء دیوبند کی جو عبارات تھی وہ گستاخانہ تھی پہلے سے ہی، اس کو احمد رضا خان نے عوام کے سامنے لایا۔ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مناظرہ جنگ، اس کے اندر یہ کتاب اشرف سیالوی اور مناظر اہل سنت مولانا حق نواز جنگوی رحمہ اللہ کے درمیان مناظرے کی روداد ہے۔ یہ چھپی ہے اہل سنت پبلیکیشن سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ جن علماء دیوبند کی عبارات سے یہ سلسلہ اختلاف و نزاع شروع ہوا اور اہل سنت دیوبندیت و بریلویت میں منقسم ہوئے، تو اس کا صرف اور صرف یہی سبب تھا کہ امام احمد رضا نے ان عبارات کو گستاخانہ سمجھا۔ تو ادھر یہ بات صاف ہو گئی جو اشرف سیالوی نے لکھا ہے اور اس کو جگہ دی ہے کتاب کے اندر، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ احمد رضا نے گستاخانہ سمجھا، یعنی اس سے مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے یہ جو دھوکہ دیا تھا، اس دھوکے کا پردہ فاش ہو گیا کہ یہ پہلے سے گستاخانہ نہیں تھی بلکہ اس کو احمد رضا خان نے گستاخانہ سمجھا۔ دوسرا جھوٹ، اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے یہ جھوٹ بولا کہ احمد رضا خان نے علماء دیوبند کو ان عبارات پر اطلاع کیا تھا، ان کو اطلاع کیا تھا کہ تم نے گستاخی کی ہے، لیکن یہ لوگ نے توبہ نہیں کی۔ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی قیامت کی صبح تک یہ حوالہ نہیں دکھا سکتا کہ احمد رضا خان علماء دیوبند کے پاس گیا ہو اور ان عبارات پر گفتگو کیا ہو، ان عبارات کو بیٹھ کر سمجھا ہو یا سمجھایا ہو، یہ کبھی وہ حوالہ نہیں دکھا سکتا۔ جبکہ احمد رضا خان کو ہمارے علماء دیوبند میں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ اس کا ثبوت دیکھیے، یہ مجموعہ رسائل چاند پوری ہے، ٹھیک ہے، مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری صاحب کی کتاب ہے، یہ انجمن دعوت اہل سنت و جماعت سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 پر دیکھ سکتے ہیں اس کی روداد مختصر کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرے سے احمد رضا خان میدان میں آنے سے ہی پہلے فرار ہو گیا۔ اس کی روداد کے لیے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تفصیل سے دیکھنا ہے تو قاسمۃ الظہر فی بلند شہر کتاب دیکھیے کہ جو بلند شہر میں ہونے والا تھا، لیکن احمد رضا خان مناظرے میں آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ اب دوسرا حوالہ دیتا ہوں، خود بریلویوں کے گھر کی گواہی دیتا ہوں جو یہ لوگ نے اپنے 11ویں کی بوٹی سمجھ کر ہضم کر گئے۔ ان کا احمد رضا خان نے بھی یہی کام کیا جو آج بریلوی کرتے ہیں۔ یہ فتوحات رضویہ ہے، اس کا تحقیق و ترتیب ذوالفقار خان نعیمی نے کیا ہے۔ یہ چھپی ہے نوری دارالافتاء مدینہ مسجد، یہاں سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 62 پہ کیا لکھتا ہے؟ مولوی مرتضی حسن دربنگی کا اعلیٰ حضرت کو مناظرے کا چیلنج۔ اس میں لکھتا ہے کہ 14 محرم 1326 ہجری 17 فروری 1908 کو دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک ادنا سے مولوی مدرسہ امدادیہ دربنگا کے مدرس اول، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بنائے گئے، تھانوی صاحب کے دفاع میں تھانوی صاحب کے خود ساختہ وکیل کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں اتر پڑے اور اپنی تعریفات و تعلیوں پر مشتمل ایک طویل خط لکھ ڈالا اور اس میں اعلیٰ حضرت کو مناظرے میں دے بیٹھے، مناظرے کی دعوت دے بیٹھے۔ تو اب دیکھیں کہ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ نے احمد رضا خان کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ احمد رضا خان نے خود اسی کتاب فتوحات رضویہ کے اندر صفحہ نمبر 63 پہ کیا لکھتا ہے؟ یہی وجہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی مرتضی کے خط کا جواب دینا ضروری نہیں جانا۔ اب بتاؤ بریلویوں، یہاں پر تمہارے اعلیٰ حضرت کی پھٹ کر دروازہ ہو چکی تھی کہ میدان میں آیا نہیں، اور تم کہتے ہو کہ اطلاع کی۔ یہ اس کی اوقات تھی کہ میدان میں آ کر اور آمنے سامنے آ کر بات کرنے سے کتنا ڈرتا تھا۔ اور مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے ایک جھوٹ اتنا بڑا بولا کہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور جاہل عوام جو بریلوی کے ان کو گمراہ کرنے کے لیے گمراہ کیا، اور یہ
ایک جھوٹ بہت بڑا یہ بولا کہ جو علماء دیوبند کی گستاخانہ جو عبارت بتایا، اور اس پر سب سے پہلے احمد رضا خان نے فتویٰ دیا، اور احمد رضا خان نے کیا، مطلب اس نے یہ بتانا چاہا کہ یہ سب کام جو کیا ہے اس میں احمد رضا خان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، مطلب یہ کارنامہ احمد رضا خان نے انجام دیا کہ علماء دیوبند کو عوام کے سامنے پردہ فاش کرنے کا کام احمد رضا خان نے کیا، جبکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ خود ان کی گھر کی گواہی دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں حسام الحرمین اور مخالفین ہے، یہ انس رضا قادری کی ہے، یہ چھپی ہے مکتبہ فیضان شریعت۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پر مقدمہ میں لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کو بے دین کہا۔ بالکل غلط ہے، وہابی شروع ہی سے غلط تھے، اور ان کا رد اعلیٰ حضرت سے پہلے کہ علماء کرتے رہے ہیں۔ تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ احمد رضا خان نے کوئی نیا کام انجام نہیں دیا، اس سے پہلے علماء کرتے رہے، جو انس رضا قادری نے کہا۔ یہی حسام الحرمین اور مخالفین کے صفحہ 24 پر آگے لکھتا ہے کہ دیوبندی جو اعلیٰ حضرت پر الزام تراشی کرتے ہیں وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انہوں نے تحذیر الناس کی عبارتیں تعریف کی اور غیر کفریہ کو کفریہ ظاہر کیا، یہ دیوبندیوں کا تاریخی جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی ہندوستان کے تمام جید علماء نے اس کی تکفیر کی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا خان تو کچھ بھی نہیں کیا، احمد رضا خان تو بعد میں، اس سے پہلے کوئی جید علماء نے کیے تھے، لیکن اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ سب سے پہلا کارنامہ احمد رضا خان نے انجام دیا۔ اب یہ تو دور کی بات ہے، اب ان کی جو کتاب ابھی چھپی ہے، دیکھیے کہ اس کا بھی یہ مطالعہ کرنے سے بے بس اور عاجز رہا، یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ کتاب ان کی تحفظ اہل سنت و جماعت جو کشف القنا، یہ المعروف تحفظ اہل سنت و جماعت، اس کی جلد اول ہے، یہ محمد ارشد مسعود اشرف کی چشتی کی کتاب ہے، یہ مکتبہ منظر الاسلام سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 344 اور 345 پہ کیا لکھتا ہے؟ قارئین کرام، حسام الحرمین میں سن 1324 میں لکھی گئی، حسام الحرمین سن 1324 ہجری میں لکھی گئی، اور بہاولپور کا مناظرہ برائن قاطعہ کی کفریہ عبارت پر مابین حضرت غلام دستگیر قصوری اور خلیل احمد امبیڈوی جو 1306 ہجری میں منعقد ہوا، اور اس مناظرے میں خلیل امبیڈوی کو شکست فاش ہوئی۔ کفر کا طوق گلے میں سجا کر امبیڈوی صاحب بہاولپور سے بھاگے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کی تصنیف لطیف حسام الحرمین سے تقریباً 18 سال قبل علماء برصغیر میں اس عبارت کو کفریہ قرار دے چکے تھے، لہذا دیوبندی موصوف کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی مستند عالم دین نے ان عبارات کو کفریہ نہیں قرار دیا، نرالا جھوٹ ہے اور بہتان ہے، بلکہ مسلمہ حقائق و شواہد کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہ بات کہے کہ جو احمد رضا خان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کام احمد رضا خان نے کیا ہے، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے، جو جھوٹ بولا ہے احمد رضا خان پر، کیونکہ احمد رضا خان سے پہلے کئی علماء نے بھی کیا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ غلام دستگیر قصوری نے کیا ہے، اور انس رضا قادری نے کہا ہے کہ جید علماء نے کیے ہیں، لیکن اس نے اپنے ہی اعلیٰ حضرت پر جھوٹ باندھا۔ یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے اپنے اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹ باندھا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کیے۔ ویسے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، اس نے جو جھوٹ بولا ہے تو یہ جھوٹ کیوں بولا ہے اس کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ فتاوی شارح بخاری ہے، اس کی جلد دوم ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 454 پہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کبھی سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت فی نفس صحیح ہے، کفر نہیں۔ یہ دیکھیں، ان کا شریف الامجدی لکھتا ہے کہ سچ بولنا کفر ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہی بات کو فالو کرتے ہوئے مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عبادت کرنے والوں میں شمار کیا، اور سچ بولنا اس کے نزدیک تو کفر ہے۔ اور اس شریف الامجدی کو تذکرہ علماء اہل سنت میں محمود احمد قادری نے صفحہ نمبر 105 پر علماء بریلویوں میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اصل اعتراض کی طرف، اصل موضوع کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں، مفتی عمیر قاسمی صاحب کے دیے گئے دلائل سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ الطاف رضا خانی مفت سے بنا مفتی نے یہ تسلیم کر لیا کہ کتاب احمد رضا خان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک اصول پیش کیا، دفاع اہل سنت والجماعت
علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب کی کتاب صفحہ 528 سے ایک حوالہ پیش کیا کہ بات عبارت پر چل رہی ہے اور اسے کتاب پر آپ محمول کر رہے ہیں، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس عبارت کے دینے سے یہ آ گیا کہ بریلوی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے اپنا پیچھا چھڑایا ان حوالوں سے جو کتاب کے تعلق سے تھے، اور جو اشعار تھے ان کی طرف اس نے جانا مناسب سمجھا، اور یہ بتایا کہ یہ اشعار احمد رضا خان کی ہے یا نہیں، اور کتاب کو چھوڑ دیا اس نے کہ کتاب کو جو ثابت کرنا تھا اس سے وہ چھلانگ لگا کر اشعار کی طرف بھاگ گیا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ ان حوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو اس اصول سے اس نے یہ کیا۔ اب جو اس نے اس اصول کو پیش کیا، یہ دیوبندی عالم سے پیش کیا، اور دیوبندی عالم یا کوئی دیوبندی ان بریلویوں کے نزدیک کافر ہے۔ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کی زد میں آ کے وہ دیوبندی کافر ہے، اور اسے یہ لوگ کافر کہتے ہیں دیوبندیوں کو۔ اور یہ لوگ جب اصول پیش کرتے ہیں، مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی جو اصول پیش کیا تو اپنے گھر کا اصول بھول گیا۔ یہ میرے پاس عبارت اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے، اس کے حصہ اول ہے میرے پاس، یہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی نے لکھا ہے، اور یہ چھپی اہل سنہ پبلیکیشن سے۔ اس کے صفحہ نمبر 63 پہ ایک اصول لکھتا ہے، ایک بات لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ کتنی بے دینی ہے کہ اولیاء کرام کو مشرک بھی قرار دیتے ہیں اور کافر بھی، اور ان کے اقوال سے استناد بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی اور بریلوی علماء دیوبند اور دیوبندی عالم کی تکفیر بھی کرتے ہیں، مشرک بھی ثابت کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے اقوال سے انہی کے اس سے استدلال بھی کرتے ہیں اور اپنی جان چھڑانے کے لیے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کی بے دینی ثابت ہوئی۔ مفتی عمیر قاسمی صاحب نے تو حوالے دے کر کے ثابت کیے کہ احمد رضا خان کی کتابیں اور اشعار بھی، لیکن اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے اس سے چھلانگ لگائی۔ میں کچھ حوالے اور رکھ دیتا ہوں، اور مفتی صاحب نے جو حوالے نقل کیے میں واپس سے اسے نقل کر لیتا ہوں اس ریکارڈنگ میں، کہ یہ کتاب احمد رضا خان کی ہے۔ یہ میرے پاس المیزان ماہنامہ المیزان ممبئی سے جو چھپا ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا ہے کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو تین زبان میں شاعری کی، بلکہ بعض نظمین التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی آمیزش سے لکھی، اور آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اور اس کے نیچے حاشیہ میں لکھتا ہے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم، حاشیہ صفحہ آئندہ پر، ٹھیک ہے۔ تو نیچے حاشیہ میں بھی لکھا ہے اس نے کہ یہ ہدایت بخشش احمد رضا خان کی ہے۔ اب اسی المیزان کے صفحہ 448 پہ لکھا ہے حاشیہ میں کہ ہدایت بخشش حصہ سوم صفحہ 8 پر صراحت ہے کہ مذکورہ بالا قصیدہ فاضل بریلوی کا تحریر کردہ قصیدہ ہے، کہ مطلب جو یہ اشعار سے جان چھڑا رہا تھا اور جو کتاب سے جان چھڑا رہا تھا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم احمد رضا خان کی ہے، اور یہ قصیدہ بھی جو لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو گستاخی کا، یہ بھی احمد رضا خان کا ہی ہے۔ اب المیزان کی ذرا تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کب چھپی ہے۔ یہ میرے پاس حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی کتاب ہے۔ یہ لکھنے والا پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہے۔ یہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی سے چھپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 169 پر لکھتا ہے المیزان ممبئی امام احمد رضا نمبر سن 1977 میں چھپا، جب سن 1977 میں منظر عام پر آیا۔ اسی کے تعلق سے یہ المیزان جو کتنا معتبر ہے اس کی ذرا سن لے۔ یہ انوار رضا ہے، میرے پاس کا حصہ اول ہے، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہے۔ اس کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ انوار رضا کی طباعت کے سلسلے میں اگر ادارہ المیزان ممبئی بھارت اور مرکزی مجلس رضا لاہور کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ بیشتر مضامین ماہنامہ المیزان سے ماخوذ ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ المیزان ان کے نزدیک کتنا معتبر ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ناانصافی قرار دے رہے کہ اس کے اگر شکر ادا نہ کیے تو اس کے بیشتر مضامین یہی سے نکلتے ہیں۔ اب یہ تیسرا حوالہ اسی حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی جو پروفیسر مسعود کی کتاب ہے، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی سے چھپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 86 پر لکھتا ہے پروفیسر مسعود مولانا بریلوی کے انتقال کے بعد بدایوں سے
ہدایت بخشش حصہ سوم کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا جس میں مولانا بریلوی کا اردو، فارسی اور عربی کلام شامل ہے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان کی ہے، جو احمد رضا کے بعد مرنے کے بعد چھپا، یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے اندر جو عربی، فارسی اور جو جتنی بھی شاعری جو کلام ہے سب احمد رضا خان کا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروفیسر مسعود اپنی کتاب صفحہ 86 پر کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور حوالہ لیجئے، یہ چوتھا حوالہ جو اشعار اور کتاب کا انکار کرنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ یہ عرفان رضا کتاب ہے، یہ لکھنے والا عبدالستار حمدانی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 19 پر لکھتا ہے کہ ہدایت بخشش 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے کی اشاعت کسی بے بنیاد عارض کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ پروفیسر سید غلام سمنائی صاحب جواہر لال یونیورسٹی نے ایک مرتبہ راکم الحروف سے فرمایا تھا کہ ہدایت بخشش تیسرے حصے کی عدم و اشاعت کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ امام احمد رضا کی شاعرانہ عظمتوں کا صحیح اظہار اسی تیسرے حصے سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ ہدایت بخشش حصہ سوم سے۔ آپ نے مزید فرمایا، معاف کیجیے گا، میں علماء کرام کا مخالف نہیں ہوں، ہم انہیں انتہائی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں زمین پر نزول رحمت الہی کا سبب جانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں، جو بات ہم عصر میں نہیں کہہ سکتے، نظم میں اس کا اظہار آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر موصوف نے فرمایا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جس قباحت کا اقرار و اعلان کیا جا رہا ہے وہ خالص ذہن کی پیداوار ہے۔ جس قصیدے کے اشعار پر اعتراض کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اسی وقت اہل فن سے رجوع کیا جاتا تو بات قطعی آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس سے یہ صاف ہو گیا کہ جو ہدایت بخشش حصہ سوم ہے وہ احمد رضا خان کی ہے، اور اشعار بھی احمد رضا خان کی ہے، اور یہ اشکال، یہ گستاخانہ ذہن کی پیداوار ہے، اور کیونکہ یہ احمد رضا خان کی تصنیف ہے، اور خود اس کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ اس کو ان علماء شعر کو فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہدایت بخشش اور اشعار یہ دونوں احمد رضا خان کے ہیں۔ اب اسی ہدایت بخشش حصہ سوم کی بھی گواہی دیکھ لیں۔ یہ 5واں حوالہ، اس کے صفحہ نمبر 7 پر بھی یہی دیکھ لے کہ یہ خود اس کا جو مرتب کرنے والا ہے محبوب علی خان نے بھی یہی بات لکھا ہے اس میں کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان کی جو 2 دیوان تباہ ہو چکے تھے، اور تیسرا ہدایت بخشش حصہ سوم حاضر ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس میں سب لکھا ہے۔ یہ اسکرین پر لگ جائے گا، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوری بات لکھنے کے بعد یہ ثابت ہو گئی کہ یہ بھی احمد رضا خان کی ہے۔ یہ فیصلہ مقدسہ جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر فیصلہ مقدسہ کتاب جو عزیز الدین بہاول پوری نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 71 پر لکھتا ہے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم جو اعلیٰ حضرت کے نعت اور مدح منقبت پر مشتمل منتشر وہ وغیر مرتب اشعار کا مجموعہ ہے۔ یعنی ہدایت بخشش یہ احمد رضا خان کی جو اشعار کا جو مجموعہ کی کتاب ہے، یہ احمد رضا خان کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 71 ہے فیصلہ مقدسہ۔ اب اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ اشعار احمد رضا خان کے نہیں ہے، یہ کئی اور سے آ گئے ہیں، یہ غلطی سے آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ماہنامہ سنی لکھنؤ شمارہ ذوالحجہ 1374 ہجری اور سن 1955 کا ہے ماہنامہ۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کو فیصلہ مقدسہ کے اندر عزیز الدین بہاول پوری نے جگہ دیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ اشعار کسی اور کے تھے اور وہ کسی اور کے ہے، یا کوئی اور اشعار ہے جو ادھر آ گئے۔ تو یہ دیکھیے، یہ خود محبوب علی خان کیا لکھتا ہے اس کتاب فیصلہ مقدسہ صفحہ 7 پر لکھتا ہے کہ قصیدہ مدیہ سیدنا حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اور 7 اشعار قصیدہ جو ام زرع والے مصنفہ حضرت علامہ بریلوی کی پرانی کلمی بوسیدہ بیات سے نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کیے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کیے، اور یہی فیصلہ مقدسہ صفحہ 7 کی بات یہ فتاوی مظہری ہے جو پروفیسر مسعود نے اس کو مرتب کیا ہے۔ یہ ہے فتاوی مظہری مظہر اللہ دہلوی کی، اس کے صفحہ نمبر 393 پہ بھی یہی بات ہے۔ محبوب علی خان کے ماہنامہ سنی لکھنؤ کے شمارے سے جو بات ہے یہی پر اس کو جگہ دی ہے۔ لکھتا ہے کہ مصنفہ حضرت علامہ بریلوی کی پرانی کلمی بوسیدہ بیات سے نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کی ہے۔ اب یہ بریلوی کہتا ہے کہ کئی اور سے آئے، اور یہ محبوب علی خان خود اقرار کر رہا ہے، اور اس کو بریلوی مولویوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ یہ بھائی
یہ جو جتنے بھی جو اشعار ہیں یہ اس کی احمد رضا کی پرانی کلمی بوسیدہ بیات سے احتیاط کے ساتھ اس نے خود نقل کیا ہے. تو یہ بولنا مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کا یہ ایک دھوکہ ہے جو عوام کو گمراہ کر رہا ہے، بلا وجہ کئی کی بات کئی اور لگا رہا ہے. اور یہ مفتی مظہر اللہ کا مقام بھی دیکھ لیے. مفتی مظہر اللہ کا مقام بریلویت میں دیکھیے. تذکرہ علماء اہل سنت محمود احمد قادری کی ہے، جس کے صفحہ نمبر 222 پر مفتی مظہر اللہ دہلوی جو بریلویوں کا مفتی ہے اس کو بریلوی اکابر میں شمار کیا ہے. اب جو یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی جو ڈینگے مار رہا ہے کہ کئی اور کے اشعار یہ اعلی حضرت کے نہیں ہیں، یہ کئی اور سے آ گئے، تو اس کو ہم آئینہ دکھاتے ہیں اپنے مفت سے بنے مفتی حنیف قریشی کی کتاب سے. یہ رویداد مناظر راولپنڈی گستاخ کون جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 109 پر لکھتا ہے کہ خدارا آپ سامعین دیندار ہے، پڑھے لکھے ہیں، یہ بتائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب کسی اور کی ہو اور اندر مواد کسی اور کا آ جائے. تو مطلب یہ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کی کتاب ہے اس کا مواد بھی اسی کا ہوتا ہے، نہ کسی اور کا ہوتا ہے. تو اس اصول کے تحت جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی، تو اس اصول کی جکڑ میں آ چکا ہے. اب مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے آگے چل کر ایک اصول پیش کیا اور یہ بتایا اور ہمارے دیوبندی عالموں کی کتابوں سے پیش کیا. علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب سے مطالعہ بریلویت اور بریلوی فتنہ کے نیا روپ سے یہ کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تمہارے گھر کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرتب محبوب علی خان رضوی نے کیا ہے. تو ہم اس بات کو تمہارے اصول سے جو تم دلیل پیش کیے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اس دلیل کو باطل ٹھہراتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ میرے پاس تحفظ اہل سنت و جماعت جلد اول ہے، یہ محمد ارشد مسعود اشرف کی ہے، یہ مکتبہ منظر الاسلام سے چھپی ہے. اس کے 296 پر ایک اصول لکھتا ہے کہ دیوبندی موصوف کا دعویٰ اکابرین دیوبند کے فتووں کا ہے، مگر دیوبندی موصوف اس معاملے میں دور حاضر وہ ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسیٹ لائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے اکابرین کے تصریحات پیش کرتے، مگر وہ اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے، جو ان کی شکست فاش کی دلیل ہے. تو اسے سمجھ میں یہ آ گیا کہ جو بریلوی مفتی مفت سے بنا الطاف رضا خانی نے علامہ خالد محمود صاحب اور دیگر اکابرین کی جو اصول پیش کیا اور کتابوں سے حوالے دینے کی کوشش کی، یہ اس کی شکست فاش کی دلیل ہے، کیونکہ اس نے ماضی قریب کے علماء کو پیش کیا جو اس کے اصول سے جو اس کے مسعود اشرف کے اصول سے یہ شکست فاش کی دلیل ثابت ہوئی. جبکہ مرتب محبوب علی خان رضوی نے جو کیا ہے جو مرتب، یہ خود اس کے المیزان جو ماہنامہ ممبئی کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 447 پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم مرتب مولانا محمد محبوب علی خان قادری برکاتی رضوی نے کیا ہے، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم. تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ خود کے گھر کے اندر یہ گواہی موجود ہے، بجائے یہاں وہاں بھاگنے کی کہ یہی پیش کر دیتا کہ المیزان کے اندر گواہی موجود ہے کہ محبوب علی خان نے مرتب کیا ہے. بریلوی مفتی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے ایک اصول یہ پیش کیا، براہین قاطعہ سے پیش کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس کتاب میں اگر غلطی ہو تو اس کا جو بوال، اس کا جو بہتان اور اس کے اوپر جو الزام ہے وہ مؤلف پر نہیں جانا چاہیے بلکہ کاتب پر جانا چاہیے کہ کاتب کی غلطی ہے، یعنی سب الزام کاتب کے اوپر جانا چاہیے. لیکن یہ اپنے گھر کی گواہی اور یہ سب بھول چکا ہے، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ اپنے گھر کے اصول یاد رکھتا. یہ میرے پاس دیوبندیوں سے لاجواب سوالات ہے، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات. اس کو مرتب نعیم اللہ خان قادری نے کیا ہے اور یہ چھپی ہے فیضان مدینہ پبلیکیشن سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 328 پر کاتب کے تعلق سے لکھتا ہے کہ کاتب کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ کاتب کی غلطی ہوتی تو ایک پریس میں ہوتی، دوسرے میں ہوتی. یہ کیا بات ہے کہ ہر پریس کے کاتب نے یہی غلطی کی؟ کیا کاتبوں کا باہم مشورہ ہو گیا تھا کہ سب یہی غلطی کریں گے؟ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو بریلوی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے ان سب کا جو الزام ہے اور یہ سب کچھ کاتب کے اوپر ڈال کر اپنے محبوب علی خان اور احمد رضا خان کو بچانے کی ناکام کوشش کی ہے. کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیوبندیوں سے لاجواب سوال کتاب والا یہ اصول لکھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو کاتب کی غلطی کہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کاتب کے درمیان مشورہ ہو گیا تھا کہ یہی غلطی کرے گے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصول ایک دم صحیح لکھا ہے نعیم اللہ خان نے، جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے کہ کاتب کے درمیان مشورہ ہو گیا تھا کہ بار بار یہی غلطی کریں گے، کیونکہ خود المیزان کے اندر جو ماہنامہ المیزان کے صفحہ 447 پر یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ یہ کتاب 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ جب 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کاتب نے جان بوجھ کر کیا، اور کاتب نے باہم مشورہ کیا تھا کہ یہ غلطی بار بار کرنا ہے اور انہی اشعار کو ادھر ہی رکھ کر ادھر ہی لکھ کر چھاپنا ہے اور شائع کرنا ہے، جو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصول بھی صحیح ہے اور بریلویوں کا جواب بھی جو اس کتاب کے اندر موجود ہے المیزان کے اندر کہ 3-4 ایڈیشن نکل چکے تھے۔ المیزان صفحہ 447۔ بریلوی مفتی الطاف رضا خانی جو مفت سے بنا ہے، اس نے مفتی عمیر قاسمی صاحب کے ویڈیو میں خود مفتی صاحب نے کاتب کے تعلق سے حوالہ پیش کیا تھا فتاوی مظہریہ سے، کہ بتایا تھا کہ کاتب بھی سزاوار نہیں، نہ عذاب کا مستحق ہے، کاتب بھی معاف ہے، اور اس تعلق سے جو اس ناپاک جو الزام میں جو بری تھے سب معاف ہے، یہ خود مفتی مظہر اللہ دہلوی کہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے کو اس نے 11ویں کی نیاز کی بوٹی سمجھ کر اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا۔ بریلوی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی اس اصول کو لات مار کر یہ ایک نیا اصول اس نے لا کر احمد رضا خان کو بچانے کی کوشش کی براہین قاطعہ سے، جبکہ فتاوی مظہریہ ہے میرے پاس، یہ پروفیسر مسعود نے مرتب کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 403 کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ غرض میرے نزدیک زید بھی اس ناپاک الزام سے بری ہے اور کاتب بھی، اور ہرگز ان میں سے کوئی بھی نہ لعنت کا سزاوار ہے نہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مظہر اللہ دہلوی کہہ رہا ہے کہ اب مجھے یہ بتا، مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی، جو تو سب الزام اور سب گستاخی کا جو سب کچھ الزام اس کے سر تھوپ رہا تھا کاتب کے، یہاں پر تو تیرا مفت سے بنا مفتی مظہر اللہ دہلوی بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ کاتب کی بھی سزاوار نہیں ہے، نہ کاتب کو لعنت کرنا چاہیے، نہ کاتب کو برا بلا کہنا چاہیے، نہ عذاب کا ہے مستحق۔ تو اب مجھے تو یہ بتا کہ تو جو براہین قاطعہ سے احمد رضا خان اور محبوب علی خان اور کاتب کے اوپر ڈال رہا تھا گستاخی اور بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس حوالے سے تیری جو بچانے کی جو ناکام جو کوشش ہے اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ اب اسی ہدایت کے بخشش کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیے، ہدایت کے بخشش حصہ سوم کے 10 پر دیکھیے کہ خود یہ لکھ رہا ہے محبوب علی خان کہ مجھے حضور اعلی حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں، تیڑی کوشش و جانفشانی سے بریلی شریف وہ سرکار ماہرہ مطہرہ و پیلی بہت و رام پور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج بروز برادران اہل سنت کی خدمت میں اور ہدایت کے بخشش حصہ سوم کی شکل میں بصورت پیش کر رہا ہوں، شکل و صورت میں ہدایت کے بخشش حصہ سوم کے اس میں پیش کر رہا ہوں۔ کون لکھ رہا ہے؟ محبوب علی خان صفحہ نمبر 10 پر ہدایت کے بخشش کے لکھ رہا ہے، اور یہی بات فیصلہ مقدسہ کے صفحہ نمبر 4 پر بھی لکھا ہے۔ یہی سیم بات فیصلہ مقدسہ میں عزیز الدین بہاولپوری نے صفحہ نمبر 4 پر اس بات کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں پر بریلوی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے ایک سب سے بڑا دھوکہ دینے کی یہ کوشش کی کہ فتاوی مظہریہ کا جو حوالہ صفحہ نمبر 392 کا جو حوالہ مفتی عمیر قاسمی صاحب نے پیش کیے تھے کہ اس مشفقہ ماں کا اور اس کے بچے کا معاملہ ہے، اس تعلق سے جو حوالہ پیش کیے تھے، اس کے تعلق سے بونگیا ماننا شروع کیا الطاف رضا خانی نے کہ یہ بات کیا احمد رضا خان کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہ تو کاتب کے سلسلے سے لکھی گئی ہے۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ بات احمد رضا خان کے تعلق سے ہی یہ بات موجود ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی مظہری ہے، اس کے صفحہ نمبر 392 پر لکھتا ہے کہ یہ اشعار جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں کہے گئے، تو اس الزام سے ان ہزار رہا اہل سنت کی بریت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جنہوں نے ان 33 سال یہ جانتے ہوئے قائل نہیں یہ اشعار جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کہے ہیں، باوجود قدرت کے اس منکر کے میٹنے کی کوشش نہ کی۔ عزیز من 33 سال تو بہت ہوتے ہیں، 33 منٹ بھی اگر کوئی باوجود قدرت اس کے افسادات نہ کرے اور قائل کی موافقت کرے تو اس گناہ میں وہ بھی شریک ٹھہرتا ہے۔
تو اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جنہوں نے ان گستاخانہ اشعار کو دیکھ کر سکوت اختیار کیا یا ان کی موافقت کی 33 سال تک، تو اس کے مستحق وہی حضرات سب ٹھہریں گے جو اس پر سکوت اختیار کیے۔ اب یہ اشعار تو احمد رضا خان کے تھے، تو احمد رضا خان نے ان پر سکوت اختیار کر گویا اس عذاب میں، اس معاملے میں وہ بھی شریک ہوا جو مفتی مظہر اللہ دہلوی کہہ رہا ہے۔ اس گناہ میں احمد رضا خان بھی شریک ہوا۔ اب احمد رضا خان اس گناہ میں شریک ہوا اور اس پر اس نے موافقت کی۔ میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، یہ فیصلہ مقدسہ ہے میرے پاس، یہ عزیز الدین بہاولپوری کی، اس کے صفحہ نمبر 35 پہ لکھتا ہے مصطفیٰ رضا خان کے حوالے سے کہ یہ یوں ہی مولانا نے نقل کر لیے اور چھپوا دیے، کچھ نہ سمجھا کہ یہ اشعار مضمون منقبت میں درج ہونے کے نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت کوئی بھی ادنا سے ادنا جاہل یا حمیت و غیریت معاذ اللہ انہیں منقبت میں یہ نہ کہے گا، یہ علیحدہ ہے یا خیال تو ہو مگر تساہل یا غفلت بڑھتی، یا اعلیٰ حضرت کا نہیں منقبت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ میں لکھا معاذ اللہ، سمجھا اعلیٰ حضرت کا سمجھ کر ان پر اعتماد کر کے انہیں اسی جگہ ثابت رکھا، اور اسے اعلیٰ حضرت کے علم و ادب و تقدس و حمیت و غیرت کے منافی نہ جانا، اور شعراء کی شاعری کی طرح سمجھ کر اعلیٰ حضرت کے علم و عمل پر بھروسہ کر اسے جائز جان کر یہی رہنے دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام باتیں جو ہدایت بخشش حصہ سوم کے اندر جو اشعار ہے، یہ سب سے بڑی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حوالے میں جو آخری لائن ہے اعلیٰ حضرت کے علم و عمل پر بھروسہ کر کے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اشعار جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی میں جو لکھے گئے ہیں، یہ احمد رضا خان کے علم میں بھی تھے اور عمل میں اس طرح تھے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی تبرہ بازی کرتا تھا جو اس کے علم و عمل پر محبوب علی خان نے بھروسہ کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو گستاخانہ اشعار تھے اس کا علم احمد رضا خان کو تھا، اس لیے فتاوی مظہری کے حوالے سے احمد رضا خان بھی گنہگار ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے جو ڈینگے مار رہا تھا مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے جو ڈینگے مارا کہ یہ بات جو 388 پر مفتی مظہر اللہ دہلوی نے کہی کہ اور جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا نے معاف فرما دیا ہو، اس کی توبہ ہی اس معافی کا سبب بن گئی ہو، تو اب کون سا اشکال باقی رہ گیا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ اس معمولی غلطی کو جو شرعاً قابل گرفت بھی نہیں، ان کی ذات کریمہ معاف نہ فرمائیں گے، اور فرض کیجئے کہ وہ معاف فرمائے گی تب بھی مسلمانوں کا اس سے کیا علاقہ؟ یہ معاف ایک خطاکار بچہ اور اس کی مشفقہ ماں کا ہے۔ جو مفتی صاحب نے حوالہ پیش کر احمد رضا خان کو اس کی زد میں لائے، یہ بالکل درست ہے جو میں نے ابھی حوالہ پیش کر کے ثابت کر دیا، اور یہ فتاوی مظہریہ 388 والی بات فیصلہ مقدسہ عزیز الدین بہاولپوری نے اس بات کو اپنی کتاب صفحہ 29 پر اس کو نقل کر اس کو جگہ دیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی جو ڈینگے مار رہا تھا کہ فتاوی مظہریہ کا حوالہ یہ ثابت کرو کہ یہ احمد رضا خان کے تعلق سے ہے، تو ہم نے الحمدللہ دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ فتاوی مظہریہ کا جو حوالہ ہے صفحہ نمبر 388 کی بات، یہ احمد رضا خان اس کی زد میں آتا ہے، اور مفتی مظہر اللہ دہلوی نے سب جتنے بھی گناہ میں شریک تھے سب کے لیے یہ بات کہہ دی کہ یہ معاملہ خطاکار بچے اور اس کی ماں کا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے احمد رضا خان کی بیوی کو بازار حسن میں مذکورہ صورت میں دیکھا اور مست ہو گیا، یا سردار احمد کی والدہ یا امجد علی اعظم گھڑی کی ہمشیرہ یا مولوی حشمت علی خان کی بیٹی یا ابوالبرکات کی والدہ نعیم الدین مراد آبادی کی بیٹی اور سعید احمد کاظمی کی بیٹی اور مفتی مظہر اللہ کی بہنوں اور بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھا، اور ان تمام بریلوی ملاؤں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سینہ تان کر بازار حسن میں گھومتے ہوئے دیکھا اور عاشق ہو گیا، تو کیا بریلوی اس کو برداشت کریں گے؟ جو بے ایمان 33 سال تک خاموش رہے اور خاموشی رہ کر اور یہ سب غلطی کو کاتب کی غلطی بتا کر یہ ثابت کیا کہ کاتب کی غلطی ہے، تب مجھے بتاؤ کہ کیا یہ تمہارے اگر اس تعلق سے تمہاری ماں بہن کو اگر بول دے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ جو تم 33 سال تک سکوت اختیار کیے اس تعلق سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی پر مبنی اشعار کو احمد رضا خان لکھا اور تم اس پر سکوت اختیار کر رہے ہیں۔